ہمارا جو صوبہ ہے چونکہ ملیٹنسی کے اندر بہت زیادہ ہٹ ہوا ہے، تو اس میں پورے صوبے کے اندر ہم نے ایک ریویمپنگ کی ہے، جتنی ہماری چیک پوسٹ تھیں، ہمارے پولیس اسٹیشنز تھے، اس کے علاوہ ہمارے پاس جو پولیس کے اندر ہمارے پاس اسلحے کی کمی تھی، اسنائپر نہیں تھے، کٹس نہیں تھیں، بلیٹ پروف گاڑیاں نہیں تھیں، تو اس سب کے اوپر ایک بہت بڑی انویسٹمنٹ کی گئی ہے، اور آتے ہی ہم نے اس پہ 15 ارب روپیہ دیا پولیس کو کہ ہمارے اپنے جو پولیس کے جوان ہیں جو کہ ہمارے لیے جام شہادت نوش کر رہے ہیں اور غازی ہیں اور ہمارے تحفظ کے لیے جنگ لڑ رہے ہیں دہشت گردی کے خلاف، تو ان کے لیے ضروری ہے کہ ہم ان کو پوری طرح اکوپ کریں۔ تو الحمدللہ پورے صوبے میں یہ کام ہوا ہے، اور اس پہ جو ڈی خان میں یہ کام ہوا ہے وہ آپ کے سامنے ہے کہ الحمدللہ تقریباً آل ایریا جتنے بھی ڈی خان کے ہیں ان کے اندر مختلف چیزوں کے اوپر ایک انویسٹمنٹ ہو رہی ہے۔ بلیٹ پروف گاڑیوں کے بارے میں کافی بات چل رہی ہے آج کل، تو میں یہ بتانا چلوں کہ ہم نے تقریباً 100 سے زیادہ جو ہے وہ بلیٹ پروف کر کے جو ہے وہ سنگل کیبن خریدیں اور وہ پولیس کو مختلف ضلعوں میں دیں۔ اس کے علاوہ افسران کو نیچے باقی جوانوں کے لیے اے پی سیز جو ہے وہ ہم نے تقریباً اب تک جو آرڈر دیا ہے اس میں 10 ہمیں مل چکی ہیں، 14 ہماری اپنی جو اے پی سیز ڈسفنکشنل تھیں، بالکل ہی کنڈم ہو چکی تھیں، تو بڑے کم پیسوں میں دوبارہ ان کو بھی ریویمپ کیا ہے، وہ بھی آ چکی ہیں، 10 اور کا پیسہ بھی دیا ہوا ہے، اور ساتھ ساتھ تقریباً 55 گاڑیاں جو ہیں وہ مختلف ڈی پی اوز کو، ڈپٹی کمشنرز کو، کمشنرز کو، آر پی اوز کو، ان ایریا میں جو زیادہ تر ملیٹنسی جہاں پہ زیادہ ہے ان کو پرووائڈ ہو چکی ہیں۔ اس کے علاوہ مزید جو پیسہ اس وقت دیا گیا ہے وہ 100 سے زیادہ جو گاڑیاں ہیں آپ کی سنگل کیبنز پروٹیکشن کے لیے پولیس کے لیے جو ہماری پیٹرولنگ کرتی ہیں ان کے لیے بھی دیا جا چکا ہے، اور مزید تقریباً 50 اور گاڑیاں بھی ہیں جو مختلف اس آفیسرز کو اور پولیس اسٹیشنز کو مزید بھی دی جائیں گی۔ تو ہمارا ایک پورا فوکس ہے کہ ہم نے جب تک امن قائم نہیں کیا تب تک ترقی نہیں ہو سکتی، اور چونکہ ہمارا جو ایک بارڈر ہے اس صوبے کا وہ ایک ایسے ملک کے ساتھ ہے 2200 اسکوائر کلومیٹر کا کہ جو کئی دہائیوں سے حالت جنگ میں ہے، اور ظاہری بات ہے جب آپ کے پڑوس میں یہ چیز ہو رہی ہو تو اس کا ایفیکٹ آپ پہ آتا ہے، تو اس کے لیے ہمیں بہت زیادہ اس پہ بہت زیادہ پہلے انویسٹ کرنا چاہیے تھا۔ انفارچونیٹلی پہلے نہیں ہوا، لیکن اب انشاءاللہ اس پہ پورا انویسٹ ہو رہا ہے، اور ہم اپنی پولیس کے جوانوں کے ساتھ اپنی فورسز کے ساتھ کھڑے ہیں، اور جتنا بھی ہم سے انویسٹ ہو سکتا ہے ہم نے کیا بھی ہے، اور مزید بھی انشاءاللہ ایز اے پالیسی اس کے اوپر مزید بھی انویسٹمنٹ ہوگی۔ بڑے میگا پروجیکٹس اور ہیں جن کو آپ نہیں سمجھتے، میگا پروجیکٹس جن کو میں سمجھتا تھا یا حکومت سمجھتی تھی کہ وہ اس صوبے میں ہونے چاہیے تھے، میں پورے صوبے کی بات کر رہا ہوں۔ پہلے پورے صوبے کے اندر ان کے اوپر بہترین طریقے سے ایک کام شروع ہوا، جو کافی سالوں سے پائپ لائن میں تھے، ہو نہیں پا رہے تھے، ان کا اے ڈی پی میں ڈال کے باقاعدہ طور پہ ان کو فنڈ ریلیز کر دیا گیا ہے، اور وہ بڑے بڑے پروجیکٹ مطلب مومان ڈیم جو آپ کا رکا ہوا تھا، بڑا سلو تھا، اس کے اوپر پشاور کو پانی ملنا ہے وہ، اسی طرح ہم باڑے سے جو بڑا ڈیم بنا کے پورے پشاور کو ڈرنکنگ واٹر دیں گے وہ، پشاور کا ایک رنگ روڈ آپ کا تقریباً مکمل ہونے والا ہے، پچھلے سال شروع ہوا تھا۔ اس کے علاوہ مزید آپ کے 2 اور بائی پاسز بن رہے ہیں فار ساؤتھ کے پی، جب پشاور میں انٹر ہوتا ہے تو وہ پشاور میں ایک کوہاٹ روڈ کے بجائے وہ ڈائریکٹ موٹر وے کی طرف نکلے گا۔ تو اس طرح کے بہت سے ایسے پروجیکٹس ہیں، انڈر پاسز کی ضرورت تھی کیپٹل کے اندر، باقی بہت سی جگہوں پر فلائی اوور سے، جاسدہ میں، ڈی خان میں، تو ان سب میں کام شروع ہے ماشاءاللہ۔ اور یہ ٹرانسمیشن لائن جو ہماری ہے، اور بڑے بڑے اور پروجیکٹس بھی ہیں جس میں اب بڑا پروجیکٹ میں کہوں تو لفٹ کنال آپ کا ایک ہم نے صرف دیواروں پہ دیکھا تھا اس کو، اب لفٹ کنال کے لیے لینڈ ایکوزیشن شروع ہو چکی ہے، اور اگلے سال میں لفٹ کنال کا ٹینڈر ہو کے فزیکل کام شروع ہو جائے گا۔ اسی طرح موٹر وے آپ کا دھیر چکدرا کا اور ہمارا ڈی خان پشاور کا، اس کے اوپر لینڈ ایکوزیشن شروع ہو چکی ہے، اور انشاءاللہ اگلے سال ٹینڈر ہو کے فزیکل کام شروع ہوگا۔ جہاں تک فلائی اوور کی بات کر رہے ہیں، دیکھیں فلائی اوورس کے اندر جو لیٹر آیا ہے، بیسیکلی جو بھی کنٹریکٹر ہوتا ہے اس کو ساتھ ساتھ تھوڑا سا وہ ڈگری تھوڑی سی کھینچنی پڑتی ہے، کیونکہ ہم نے اس کو جلدی مکمل کرنا ہے، 1 سال میں مکمل ہونا ہے اس میں ایز پر کمٹمنٹ۔ جہاں تک پیسوں کی ریلیز کی بات ہے، اس وقت بھی اکاؤنٹ میں ایکسٹرا پیسے پڑے ہوئے ہیں فار دا کنٹریکٹر کہ وہ کام کا اپنا بل بنائے اور اس کو پیمنٹ کریں، لیکن ساتھ ساتھ اگر ہم چابی نہیں دیں گے تو ظاہری بات ہے کام سلو ہوگا۔ تو اس میں وہ لیٹر آپ بات کر رہے ہیں ان کو چابی دی گئی ہے کہ بھائی اپنا کام تھوڑا سا تیز، ایک سائڈ کے اوپر کام کی سپیڈ تھوڑی سلو ہوئی اور تھوڑی مشینری اس کے مطابق کم لگی چیف انجینئر صاحب کو۔ باقی کام رکنے والی کوئی بات نہیں ہے، یہ گورنمنٹ کے پروجیکٹس ہیں، یہ گورنمنٹ کے ڈیولپمنٹ پلانس ہیں، پورے صوبے کی جتنی بھی عوام ہے ان کو میں یقین دلاتا ہوں کہ کوئی بھی کام جو کام پہ بھی شروع ہوا ہے انشاءاللہ اپنے ٹائم لائن کے اندر اس کی الوکیشن رکھی گئی ہے، اور ٹائم لائن کے اندر انشاءاللہ وہ کمپلیٹ ہوں گے، اور انشاءاللہ اس کے لیے کوئی پریشانی والی بات نہیں ہے۔ آپ کے جو روڈ جتنے بھی ہیں کافی ہم نے ڈبل کر دیے ہیں، بنا لیے ہیں، جو بچے ہوئے ہیں وہ سارے روڈ آپ کے ڈبل ہو رہے ہیں، چاہے وہ آپ کا بکھر کا روڈ ہے، چاہے وہ آپ کا ٹانک مین روڈ ہے، چاہے آپ کا شیخ سے لے کے آپ کا مندرہ پول تک ہے، ایک ڈی خان کا نیا ایک اور بائی پاس ہی بن رہا ہے، اس میں کافی ٹینڈر بھی ہو چکے ہیں۔ اس کے علاوہ بڑے بڑے بہت سے روڈ پروئے کے علاقے میں 3 بہت بڑے روڈ جو ہے وہ کمپلیٹ ہونے والے ہیں، میرے خیال میں 20-25 دنوں میں افتتاح بھی ہو جائے گا ان کا، اور ہم نے ان کو 1 سال میں مکمل کی ہے، اور اس سے پہلے اتنے بڑے روڈ جو ہیں جن کی ایک روڈ کی لاگت 5 یا 7 ارب ہوتی تھی وہ 10 سال میں بھی نہیں بنتے تھے،
لیکن آپ دیکھیں کہ سال میں مکمل بھی ہو گئے ہیں، افتتاح بھی ہونے والا ہے. اس طرح کراچی والے اس ایریا کے اندر کچھ روڈ ہیں، ڈی خان کے کچھ اور روڈ ہیں، میرے خیال میں 1 سال مکمل ہونے والے ہیں، 25 دن میں افتتاح بھی ہو جائے گا ان کا. تو یہ ساری جو چیزیں ہیں، اصل چیز ہوتی ہے ایلوکیشن. کوئی بھی پروجیکٹ شروع کرنا کمال نہیں ہے، اس پروجیکٹ کو شروع کر کے اس کو اتنا پیسہ ایلوکیٹ کریں کہ وہ ان ٹائم کمپلیٹ ہو. اس سے 2 فائدے ہوتے ہیں آپ کو. ایک فائدہ کہ ان ٹائم کمپلیشن سے لوگوں کو سہولت ملتی ہے اس کی. نمبر 2، یہ جو بار بار ایکسلیشن ہوتی ہے اس سے بہت بڑا نقصان ہوتا ہے صوبے کو. لائک پچھلے 13-14 سالوں میں ایک بہت بڑا نقصان دیکھا ہم نے کہ 450 ارب روپے کا نقصان ہوا ٹیکس پیئر منی کا، کہ وہی کاموں پر ایکسلیشن سے اتنے ہی کام 450 ارب مزید لگ کے ہوں گے. باقی ہیلتھ کے حوالے سے ماشاءاللہ ابھی آپ جائیں مفتی محمود حفیظ کو آپ دیکھیں، اب اسے پراپر پورے ایکوپمنٹ کے ساتھ پورا اسپتال چالو ہو گیا ہے. بلڈنگ مقصد نہیں ہے، مقصد لوگوں کا علاج ہے. ڈی خان میں ماشاءاللہ کہتے ہیں آپ کی عنقریب وہ بھی سٹارٹ ہونے لگی ہے. پریشر بہت زیادہ ہے، ظاہری بات ہے ایک اسپتال کے اوپر جب 3-4 ضلعوں کا پریشر آئے گا تو وہ اس طریقے سے نہیں کر سکتا. تو اس کے لیے اب جو وہ اسپتال ہیں جو کہ اچھے نہیں ہیں، بیسیکلی ساؤتھ وزیرستان، اپر، لوور، ٹانک، آپ کا زلازیندہ FR، آپ کا FR ٹانک، یہ سارے ایریاز کے لوگوں کے لیے ادھر ہم ان کے اسپتالوں کو بھی بہتر کرنے کا پیسہ دیا ہے. اپ گریڈ بھی کر رہے ہیں ان کو تاکہ وہ لوگ وہیں پر ہی اپنا علاج کر سکیں اور ایک جگہ پہ پریشر نہ آئے. تو یہ پورے صوبے کا ایک پراپر پلان بنایا گیا. اس پلان پہ انشاءاللہ کام ہو رہا ہے. لوگوں کو میں یقین دلاتا ہوں، پورے صوبے کے لوگوں کو، کہ یہ طریقہ انصاف کی جو گورنمنٹ ہے عمران خان کے ویژن کے مطابق ہے، اور جس ویژن کے مطابق یہ کام کر رہی ہے، چاہے وہ کسی بھی کونے میں ہو رہا ہے، انشاءاللہ وہ ان ٹائم کمپلیٹ بھی ہوگا، بہتر طریقے سے بھی ہوگا، اچھی کوالٹی بھی ہوگی، اور کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے اس میں. یہ جو لیٹر آتے ہیں، یہ لیٹر بیسیکلی اس لیے ضروری ہوتے ہیں کہ تھوڑی تھوڑی چابی اگر نہ دیں تو میرے خیال میں پھر آپ کو پتہ ہے کہ پاکستانی قوم جو ہے وہ کام کو اس طریقے سے نہیں کرتی. LC نے آگے کام کیا ہوا ہے سبلیٹ، تو جس کا ٹینڈر گورنمنٹ سبلیٹ کیا ہوا ہے اس کی پیمنٹ ان کو ہم نے تو ریلیز کی ہوئی ہے، NLC نے GHQ سے ریلیز نہیں ہوئی تھی. تو وہ چونکہ اب آج کل میں وہ ریلیز ہو جائے گی تو بیسیکلی کنٹریکٹر ان سے پیسے مانگ رہا ہے، ہم نے پیسے دیے ہوئے ہیں، وہ ان کو بلیک میل کر رہا ہے، لیکن ان کی بلیک میلنگ اور اپنے چکر میں ہم اپنے کام کو سفر نہیں ہونے دیں گے. تو اس لیے ہم نے اپنا لیٹر لکھ دیا ہے بھائی کہ تمہارے مسئلے تم جانو، ہمارا کام موقع پہ بہتر اور جلدی ہونا چاہیے. ادھر حساب بالکل کو نہیں، لیکن انشاءاللہ اتنا ہے کہ 76 سال میں جو پچھلے 10 سال میں نے گزارے اس پہ میں چیلنج کرتا ہوں کہ ڈی خان سٹی میرا حلقہ تھا یا میرا MNA کا حلقہ تھا. 3.5 سال میں MNA رہا ہوں ڈی خان کا. اس حلقے میں چیلنج کرتا ہوں کہ 76 سالوں میں اتنے کام نہیں ہوئے تھے. اب میں یہ چیلنج کرتا ہوں کہ ان 76 سالوں میں جو میرے بھی 10 سال شامل ہیں، ان 10 سالوں کو بھی ساتھ شامل کر لو، اور ابھی جو کام ڈی خان میں ہو رہا ہے انشاءاللہ یہ اس سے بھی زیادہ ہے. تو بس اتنا ہی کہہ سکتا ہوں.